میرے بھائیوں میرے بزرگوں، توحید کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، توحید یہ عربی زبان کا لفظ ہے، وحدہ یوحدو۔ ہم لوگ بھی واحد اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، چاہے عرب میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، واحد سمجھتے ہیں کہ واحد ایک کو بولتے ہیں۔ واو ہا دال جہاں بھی آتا ہے وہاں پر ایک کا معنی نکلتا ہے، یکتائیت کا معنی نکلتا ہے، ونس کا معنی نکلتا ہے۔ تو واحد، وحدہ سے یہ لفظ بنا ہے، اسی سے وحدہ ہے، اسی سے وحدہ، اور اسی سے نکال کر کے مصدر توحید بنایا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کا اقرار کرنا، کسی چیز کو ایک قرار دینا، کسی چیز کو ایک ثابت کرنا، کسی چیز کو ایک منوانا، اسی کو کہا جاتا ہے توحید۔ یہ تو عربی زبان کے لفظ کے اعتبار سے، لیکن یہ توحید کا لفظ مختلف صیغوں کے ساتھ تفسیر کے الفاظ میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تشریحات میں، اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بعض احادیث میں اس کے مشتقات استعمال کیے گئے ہیں۔ تو شریعت کے ناحیے سے، اسلام کے ناحیے سے، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص کی تشریحات میں جہاں توحید کا لفظ آتا ہے، اس حیثیت سے توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ اچھے خاصے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کسے کہتے ہیں، آپ حضرات مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں اپنی اپنی معلومات کے حساب سے توحید کی ڈیفینیشن کریں گے، تعریف کریں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی گوشہ بیان کرے گا، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کا مسئلہ ایک طرف بیان کرے گا، اللہ پیدا کرنے میں ایک ہے، کوئی کہے گا اللہ عبادت کے مسئلے میں ایک ہے، کوئی کسی ناحیے سے، کوئی کسی ناحیے سے۔ لیکن توحید کا جو لفظ ہے یہ دراصل تین ناحیوں سے، تین حیثیتوں سے اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرنے کا نام ہے۔ کتنی حیثیتوں سے؟ تین حیثیتوں سے۔ تین حیثیتوں سے مکمل طور پر اگر اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کر لیا جائے اپنی زبان سے، تینوں حیثیتوں میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننے کا زبان سے اقرار کیا جائے، اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے اقرار کیا ہے اسے دل سے تسلیم کیا جائے، مانا جائے، اور ان تینوں حیثیتوں میں اللہ رب العالمین کو پوری زندگی بھر، جب تک انسان کی موت نہیں ہو جاتی ہے تب تک تینوں حیثیتوں میں اللہ رب العالمین کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے گزار دینے کا نام توحید ہے۔ تینوں حیثیتیں کیا ہیں؟ دیکھیے تین حیثیتیں۔ ایک حیثیت یہ ہے کہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے، دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو بھی کام ہیں، اللہ کے جو بھی اعمال ہیں، اللہ کے جو بھی افعال ہیں، اللہ کے جو بھی تصرفات ہیں، ان تمام چیزوں میں یہ ایمان و عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ ہی تنہا کر سکتا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے۔ یعنی جو بھی کام اللہ کے ہیں وہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک سمجھنا، ایک حیثیت ہو گئی کہ اللہ کے کام جو ہیں ان کاموں میں اللہ کے سوا کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ ہو گیا اللہ کے کاموں میں۔ دوسری حیثیت کیا ہے؟ بندوں کے اعمال، اللہ کے کام نہیں، وہ تو ہو گیا۔ بندوں کے جو کام ہیں، بندوں کے جو افعال ہیں، ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ ہمارے اور آپ کے افعال، بندگان کے جو افعال ہیں، ان افعال کا تنہا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے جو افعال ہیں وہ افعال اللہ کے سوا کسی اور کے بس میں نہیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہو گئی، ایک حیثیت۔ دوسری حیثیت یہ ہے ہمارے اور آپ کے بندوں کے جو افعال ہیں، بندے جو کچھ کام کرتے ہیں، بندے سجدہ کرتے ہیں، بندے رکوع کرتے ہیں، بندے قیام کرتے ہیں، بندے دعا کرتے ہیں، بندے زبان ہلاتے ہیں، بندے نماز پڑھتے ہیں، بندے روزہ رکھتے ہیں، سارے کام جو بندے کرتے ہیں، ان تمام کاموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان تمام کاموں کا مستحق اکیلا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ دوسری حیثیت۔ دو حیثیتیں ہو گئی۔ تیسری حیثیت کیا ہے؟ تیسری حیثیت یہ ہے کہ جتنے اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، یا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں فرمایا ہے، وہ سارے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیے ہوئے نام، قرآن کی آیتوں کے، حدیثوں کے، ان ناموں کا، ان صفات کا مستحق اور اس کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔
یہ تین حیثیتیں ہیں. ان تین حیثیتوں میں اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو توحید یعنی ایک مان لیا کہ اس میں اللہ کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی اس کا مستحق نہیں ہے, اللہ کے سوا اس پر کوئی طاقت اور اختیار نہیں رکھتا ہے, تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ موحد ہو جائیں گے, اللہ کی توحید کے ماننے والے ہو جائیں گے. یہی تقاضا ہے, یہی مطلب ہے اس اعلان کا جو ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں پہلا ٹکڑا جو ہے کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ, یا ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ توحید ہے. اب اگر ہم ایک زبان میں کہنا چاہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ اب آپ نے جو پہلے شروع میں سنا تھا اللہ کے افعال میں, اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا. مثال کے طور پر مارتا اللہ رب العالمین ہے, جلاتا اللہ رب العالمین ہے, روزی اللہ دیتا ہے, بارش اللہ اتارتا ہے, اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربوبیت. اس کا نام کیا ہے؟ ربوبیت. اللہ کو رب کی حیثیت سے اکیلا تسلیم کرنا. اللہ کے سارے کام, سارے افعال, سارے تصرفات کس قسم میں آتے ہیں؟ ربوبیت میں آتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے, ان کی نگہبانی کرنے والا ہے, اسے انجام دینے والا ہے, اس کی تربیت کرنے والا ہے, اسے نبھانے والا ہے, انجام دینے والا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے رب. اسی سے ربوبیت کہا گیا ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے کام جو اللہ کرتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ مارتا ہے, کوئی اور مار نہیں سکتا. اللہ جلاتا ہے, کوئی جلا نہیں سکتا. اللہ اولاد دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. اللہ بارش اتارتا ہے, اللہ کے سوا کوئی بارش نہیں اتار سکتا. اللہ بیمار کرتا ہے, کوئی اللہ کے سوا بیمار نہیں کر سکتا. اللہ شفا دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. اللہ روزی دیتا ہے, اللہ کے سوا کوئی روزی نہیں دے سکتا. اللہ فقیر بناتا ہے, اللہ کے سوا کوئی کسی کو فقیر نہیں بنا سکتا. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ تو جس کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جسے تو نہ دینا چاہے, روکنا چاہے, اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا, دے نہیں سکتا. آئی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ کے کاموں میں اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اسی کا نام ہے توحید. ربوبیت میں رب کی حیثیت سے اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرنا. دوسری بات جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی, ہمارے اور آپ کے بندوں کے افعال میں یہ عقیدہ رکھنا کہ بندوں کے افعال کا لائق اور اس کا مستحق اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں. ہم رکوع کرتے ہیں, اس کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہمارے سر جھکتے ہیں, سر ٹکتے ہیں زمین کے اوپر, اس کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے, اس کا مستحق کون ہے؟ سجدہ کرتے ہیں, اس کا مستحق کون ہے؟ نظر مانتے ہیں, اس کا مستحق کون ہے؟ نیاز کرتے ہیں, اس کا مستحق کون؟ الغرض جتنے بھی افعال ہم کرتے ہیں عبادت کی حیثیت سے, اجر کی حیثیت سے, ثواب کی حیثیت سے, ان کاموں کا مستحق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو توحید عبادت کہتے ہیں. عبادت ہم کریں گے اللہ رب العالمین کی, اور دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے گا. تو اس کو توحید عبادت کہتے ہیں, یا توحید عبودیت بھی کہتے ہیں. اسی کو توحید الوہیت بھی کہتے ہیں, کیونکہ لا الہ سے نکلا ہے. لا الہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق سچا نہیں ہے. یہی اقرار, اسی کا نام توحید عبادت ہے, توحید الوہیت ہے. تیسری بات جو ہم نے عرض کی تھی کہ اللہ کے جتنے نام ہیں, اللہ کی جتنی صفات ہیں, اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں, ان تمام چیزوں میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں. مثال کے طور پر اللہ رحمان ہے, جو رحمان کے اندر رحم کا معنی پایا جاتا ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ غفار ہے, غفور ہے, بخشنے والا ہے, یہ بخشش اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے. اللہ رزاق ہے, روزی دینے والا ہے, یہ روزی دینے کی طاقت اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ بخشنے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اس کے سوا اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کو اس کی طاقت نہیں ہے. اس انداز سے جتنی خوبیاں, جتنے نام اللہ رب العالمین کے, رحمان, رحیم, غفور, غفار, کریم, اور مختلف انداز میں, تقریباً ان کی تعداد کے بارے میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کی تعداد کا پتہ ہی نہیں اللہ کے نام کتنے ہیں, اللہ کی صفتیں کتنی ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر ایک دو خوبیاں ہوتی ہیں نا. ہم لکھنا بھی جانتے ہیں, اس لیے ہم کاتب کہتے ہیں, ہمیں لوگ کاتب کہتے ہیں. ہم پڑھنا جانتے ہیں, لوگ ہمیں قاری کہتے ہیں. ہم کمپیوٹر چلانا جاتے ہیں, لوگ ہمیں اس نام سے بھی یاد کرتے ہیں, کمپیوٹر بھی چلانا جانتا ہے, اسے اس کی بھی معلومات ہے. ہم جتنی کام ہم کرنا چاہتے ہیں, میکینک ہے اور بڑھئی ہے اور فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں, جتنے کام ہم جانتے ہیں اتنے نام ہمارے بیان کیے جاتے ہیں. آدمی فلاں بھی کام, یہ بھی ایسا بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, فلاں آدمی کے اندر 10 خوبیاں ہیں.
لیکن اللہ رب العالمین کی خوبیوں کا کوئی شمار ہے؟ اللہ میں کتنی طاقت ہے، کتنی خوبی ہے، اس کا کوئی حد اور اس کی کوئی شمار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی جب خوبیوں کا شمار نہیں ہے، اللہ کے کاموں کا شمار نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا شمار نہیں ہے، تو پھر اللہ کے نام اور اس کی صفات کی تعداد کا کوئی پتہ لگا سکتا ہے کتنے؟ اسی لیے صحیح بات یہ ہے، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل کی روایت میں فرمایا ہے کہ اے اللہ، تیرے وہ سارے ناموں کے حوالے سے میں دعا کرتا ہوں جو نام تیرے علم غیب میں ہے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جو اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کی خوبیاں، اے اللہ جو تیرے علم غیب میں ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ کی کتاب میں آیا ہے۔ کتنا جانتے ہیں؟ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہے۔ اس کے سوا ہم اللہ تیرے ناموں کو نہیں جانتے ہیں۔ نہ جانے کتنا ہے، ان گنت ہے جسے تو نے اپنے علم غیب میں چھپا رکھا ہے۔ چھپا ہوا ہے اللہ، نہیں جانتے ہم سارے تیرے ناموں کو، لیکن جتنے بھی تیرے نام ہیں جسے تو نے اپنے علم میں چھپا رکھا ہے، علم غیب میں چھپا رکھا ہے، کسی اپنے بندے کو سکھایا ہے یا اپنی کتاب میں اتارا ہے، الغرض جتنے بھی تیرے نام ہیں، تیرے صفات ہیں، اے اللہ ان سارے ناموں اور تیرے سارے صفات کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے مسئلے کو حل کر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یہی بات صحیح ہے، ورنہ قرآن کریم کے اندر اگر گنا جائے، اللہ کے نبی کی سنت میں گنا جائے تو تقریباً 113 نام ملتے ہیں۔ 113 یا 14 نام ہمیں کتاب اللہ کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ملتے ہیں، ورنہ کتنے نام ہیں اللہ کے وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کتنے نام ہیں۔ الغرض میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو توحید کو اگر ہم بہت مختصر کہنا چاہیں، یہ تو وضاحت ہم نے کی نا آپ کے سامنے، اگر ایک جملے میں کوئی کہے کہ اللہ کی تعریف، توحید کسے کہتے ہیں، اللہ کی توحید کی تعریف ہم کیسے کریں گے، توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں جتنی بھی خصوصیات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، ساری خصوصیات جو اللہ کے لیے ہیں، ان خصوصیات میں اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کر لینا۔ عبادت میں اللہ ایک ہے، الوہیت میں اللہ ایک ہے، بالش برسانے میں اللہ ایک ہے، ناموں میں، صفتوں میں اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے توحید۔ اور اسی کا اپوزٹ اگر ہم کر دیں گے، اس میں کوئی خلل کر دیں گے، کوئی کوتاہی کر دیں گے، کوئی اللہ کی صفت، کوئی اللہ کی خوبی، کوئی اللہ کی طاقت، کوئی اللہ کا فعل، کوئی اللہ کا عمل، یا کوئی ہمارا اور آپ کا عمل، عبادت کا، بندگی کا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اگر ہم کر دیں گے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ توحید کے اپوزٹ ہو جائے گا۔ توحید کے معنی ہوتے ایک تسلیم کر لینا، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس گیا تو کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا کہ کوئی اور ساجی ہو گیا اس کے اندر، اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن کسی اور کے لیے بھی ہو گیا، تو وہ ایک والا جو عقیدہ تھا وہ حقیقت میں ثابت نہیں ہوا، اس میں کوئی اور بھی شامل ہو گیا۔ اسی کو ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کی زبان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زبان میں ہم کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ شرک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔